الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پچھلے سال آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ پچھلے سال تھوڑا سا پڑھا تھا میرے خیال میں نا؟ اچھا، حدیث نمبر کیا ہے؟ بھئی نماز میں آنے والے خیالات پر قابو پانے کے لیے وضو اچھے طریقے سے اور تعوذ اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں یا صورتیں اس پر اچھے طریقے سے معنی اور مفہوم پر گرفت۔ حدیث نمبر ہے 49۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس صحابی کا ایک خاصہ ہے۔ کیا خاصہ ہے؟ اس صحابی کا ایک خاصہ ہے، چھوٹی عمر سے ہی حدیثیں یاد ہو گئی تھیں شاید۔ یہ بھی ہے خاصہ، دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ، اے اللہ اس کو کتاب کا علم اور فقاہت عطا فرما دے۔ اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ امتیاز پتہ کیا ہے؟ مفسر قرآن۔ علمہ الکتاب کا نتیجہ یہ نکلا تفسیر کا سب سے زیادہ علم ان سے منقول ہے، عبداللہ بن عباس سے۔ مفسر قرآن کے طور پر جانے مانے پہچانے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، نبی الاسلام نے نماز عشاء میں تاخیر کر دی، کچھ لیٹ ہو گئے۔ اعتم لیٹ کرنا، پیچھے لفظ گزر چکا ہے۔ نماز عشاء کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نمازوں کے مزید نام ہیں، ان میں سے ایک عشاء کا نماز ہے، نماز کا نام ہے صلاۃ عتمہ، صلاۃ العشاء، جو سب سے مشہور اور معروف ہے۔ لیکن اونٹوں کے چرواہوں نے نماز عشاء کو ایک نام دیا تھا صلاۃ عتمہ۔ عتمہ کا معنی ہے لیٹ کرنا، چونکہ وہ اپنے جانوروں کو دیر سے لاتے تھے، پانی پلایا وغیرہ، اس کے بعد پھر دودھ نکالتے تھے، فارغ ہوتے ہوتے لیٹ ہو جاتی تھی، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے نماز کا نام ہو گیا صلاۃ عتمہ۔ ابتداءً تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا عشاء کو صلاۃ عتمہ مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو جو شرعی نام ہے اس پر ایسا نام غالب آ جائے جو خود تم نے رکھا ہے۔ تو عتمہ کا معنی بھی ہے لیٹ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے تاخیر کر دی عشاء کی نماز میں۔ فخرج عمر، انتظار کر کے بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مسجد سے باہر نکلے۔ فقال، انہوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز، یعنی آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ ہیں گھر میں اور آپ سے کہا یا رسول اللہ نماز۔ رقد مانا کیا؟ سو جانا۔ رقد النساء، خواتین سو چکی ہیں۔ والصبیان، اور بچے بھی۔ سبیون بچے کو کہتے ہیں، سین سے ہو نا سبیون قیدی کو کہتے ہیں، سواد سے ہو تو بچے کو کہتے ہیں۔
خواتین سو چکی, بچے سو چکے, لہذا اللہ کے رسول اب آ جائیں. یہاں سونے سے مراد کیا ہے؟ سونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تو نہیں لیٹے ہوئے ہیں, مراد اونگ میں ہیں. اونگ میں. صحابہ فرماتے ہیں ہم انتظار میں, ہمارا انتظار کر کر کے حالت یہ ہو چکی تھی کہ ہماری گردنیں جھک چکی تھی, تو بیٹھے بیٹھے جب سوتا ہے تو وہ اونگ ہوتی ہے, نیند نہیں ہوتی. اور اونگ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. وہ نیند جس میں آپ کا ہوش و حواس ختم ہو جائے, چاہے وہ ٹیک لگا کر ہو, لیٹ کر ہو, جس میں آپ کو ہوش نہ رہے, وہ ناقد وضو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نواقض وضو میں یہ مسئلہ گزرا تھا, نیند بذات خود وضو کو نہیں توڑتی. نیند کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وضو توڑ دے. نیند کی وجہ سے وضو اس لیے کرنا پڑتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اس لیے جب ہوش و حواس ہے, چاہے آپ سو چکے ہوں, کنٹرول ہے آپ کو, تو وضو نہیں کرنا آپ نے. اور آپ کو کنٹرول نہیں رہا, پتہ ہی نہیں آپ کو دنیا میں کیا ہوا, تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. شیخ جی یہ ایک ایسی بھی اونگ ہوتی ہے نا جس میں سر جو ہے وہ بھی ڈھلک جاتا ہے, تو اس کا بھی تو یہی مطلب ہوا کہ آپ نیند میں آپ کو ہوش نہیں رہا, تو کیا اس کے بعد بھی وضو کرنا پڑتا ہے؟ اگر جیسے اگر اونگ آ جاتی ہے تو اس میں بھی انسان بالکل اگر کہیں ٹیک لگایا ہو تو اس میں بھی سر ڈھلک جاتا ہے. اب اس کے, یہ تو دل کی بات ہے نا, اسے کیا لگتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ نماز جاری رکھیں, اور اگر آپ کو شک ہو جائے, پتہ ہی نہیں چلا مجھے, ایسی نیند آ گئی ہے 2-4 منٹ میں کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا, تو اصل چیز ہے کنٹرول ہے تو نہیں ٹوٹے گا, کنٹرول کھو دیا آپ نے تو آپ کو کرنا پڑے گا. وہ چاہے ٹیک لگا کر ہو, چاہے لیٹ کر ہو, چاہے جیسے بھی ہو. فخرج, اس آواز کے بعد پھر اللہ کے رسول باہر نکلے. وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ, اور آپ کا جو سر مبارک تھا پانی ٹپک رہا تھا اس سے. پانی ٹپکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نہا کر نکلے ہیں. یقول, آپ اسی حالت میں تھے کہ پانی سر سے بہ رہا تھا, اور آپ یہ فرما رہے تھے لولا ان اشق علی امتی, اگر میری امت پر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا, تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا, او علی الناس, یا آپ نے فرمایا اگر میری امت پر یا لوگوں پر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا, لَأَمَرْتُهُمْ, میں ان کو حکم دے دیتا, بِهَذِهِ الصَّلَاةِ, اس نماز کے بارے میں, یعنی نماز عشاء کے بارے میں, هَذِهِ السَّاعَةِ, اس وقت پڑھنے کا, یعنی لیٹ کر کے پڑھنے کا. نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا 2 وقت ہیں اس کے. اول وقت 2 علامات ہیں, پچھلے درس میں شاید بتایا, کیا ہیں؟ نمبر 1, سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے نا, جب تک وہ موجود ہے نماز مغرب کا وقت موجود ہے. جیسے ہی وہ سرخی غائب ہوگی نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں شفق, شین فا قاف, شفق کا غائب ہونا نماز عشاء کی ابتدا ہے. اس کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, 1.5 گھنٹے کا سے زائد ہی لگتا ہے. ایک تو یہ وقت ہے نماز عشاء کا اول, اور دوسری علامت شریعت نے بتائی ہے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے. آج میرے خیال میں 5 سفر شروع ہو گیا, 2 دن پہلے اسلامی تاریخ جب 3 ہو, یوں سمجھ لیں آج 3 تاریخ ہے, مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے نا 3 تاریخ, تو جب چاند غائب ہوگا, آج 3 تاریخ میں جب چاند غائب ہوگا وہ نماز عشاء کا وقت ہے. آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے 6:30 بجے, سورج غروب ہونے کے بعد چاند آ گیا. یہ چاند کب تک رہتا ہے؟ آپ نے دیکھا چاند تو رہ رہا ہے 9 بجے تک, تو 6:30 سے 9 کیا ہو گیا؟ 2.5 گھنٹے. یعنی نماز عشاء کو اس کا اول وقت جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے 2.5 گھنٹے بعد نماز عشاء پڑھ لیں آپ. یہ 2 ٹائم بتائیں شریعت نے, ان میں سے جس مرضی کو اختیار کر لیں آپ. چاہے شفق کا غائب ہونا, ہاں شفق کا غائب ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکتا شہر میں, البتہ چاند کے غائب ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کب تک غائب ہے. ایک اندازہ لگایا گیا ہے, اندازے میں شفق کا غائب ہونا 1.5 سے 1.25 2 گھنٹے ہوتا ہے.
चांद का गायब होना 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक होता है, 2.5 घंटे के से जायद ही लगता है। नमाज इशा का ये अव्वल वक्त है। और आखिरी वक्त क्या है? आखिरी वक्त है निस्फुल लैल, आधी रात। आधी रात का हिसाब कैसे करेंगे? कब से शुरू करेंगे? आधी रात को चेक करने के लिए सूरज का गुरूब होना और नमाज फजर का वक्त। सूर्य गुरूब हो रहा है 6:30 बजे और नमाज फजर हो रही है 5 बजे। कितना टाइम हो गया? 6:30 से 5 बजे तक कितने घंटे बनते हैं? 10:30। देख लें, 10:30 बनते हैं। इसको आधा कर लें, 5:15। 5:15 को 6:30 में ऐड कर दें, 6:30 में 11:15, 11:15 बनते हैं। रात के 11:15 तक ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं आप। इससे लेट नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना भाई नमाज को लेट करके पढ़ते हैं, तो लेट का मतलब है कि उसका भी एक वक्त होता है, और वो वक्त है निस्फुल लैल, आधी रात। आज के हिसाब से देखा जाए तो वो 11:15 बनते हैं। एक मगरिब के 1 घंटे बाद। इतना जल्दी भी नहीं होता टाइम। आप गांव, आप पहाड़ी इलाकों में, वहां तो मेरे ख्याल में लेट होनी चाहिए, क्योंकि दूर तक शफक नजर आती है उसमें। अजान होना और है, वक्त का होना और है। आजकल देखें ना, फजर की अजान इस्लामी नुक्ता निगाह से देखें तकरीबन 5 बजे होती है, बाज जगह 5:30 बजे हो रही होती है। और रमजान में ये भी सीधे हो जाते हैं। रमजान के बाद शायद कोई रोजा ही नहीं रखता, इसलिए वो आधा घंटा लेट करते हैं। जहां शरीयत ने कहा ना जल्दी करो, वहां हमारे माहौल में लेट होता है, और जहां शरीयत ने कहा लेट पढ़ो, वहां जल्दी होता है। ईशा को लेट करके पढ़ने का हुक्म दिया है, वहां जल्दी पढ़ रहे होते हैं। जोहर, असर, मगरिब, ईशा, इसको जल्दी पढ़ने का हुक्म है, वहां लेट। ईशा के अलावा वो लेट हो रहा होता है। तो आखिरी जो वक्त है, वैसे तो नमाज ईशा का आखिरी वक्त फजर तक है, लेकिन हर एक के लिए नहीं। जो मजबूर है, सफर में था, सोया हुआ था, कोई और मजबूरी थी, वो फजर से पहले पहले पढ़ ले। आम रूटीन में निस्फुल लैल से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकते। घरों में खवातीन जो जिनकी नमाज पढ़ने की आदत होती है, खाना खाया, देर लग गई, बर्तन धोए, इधर कर लिया उधर कर लिया, फिर वो सोने से पहले, हमारा सोना भी 2 बजे 3 बजे, और उस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं जो नमाज का वक्त ही नहीं है। ये नमाज के औकात की हिफाजत के खिलाफ है। ये नहीं कर सकते। कभी कभार हो जाए तो अलग बात होती है। आपकी रूटीन ये हो कि निस्फ लैल से पहले पहले पढ़कर फारिग हो जाए। ये खवातीन के लिए। बाकी रहा मर्दों का मामला, वो जमात को नहीं छोड़ सकते। यानी अगर जमात हो रही है 9 बजे, तो आप कहें भाई हदीस में आता है लेट, लिहाजा मैं तो 11 बजे पढ़ूंगा, तो आपने 11 के चक्कर में अफजल जो जमात के साथ उसको छोड़ दिया आपने, वो नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता है हम घर में ही पढ़ते हैं सारे, आसपास मस्जिद नहीं है, तो फिर आप 11 बजे पढ़ लें जमात के साथ, 11:30 बजे पढ़ लें। लेकिन आपने जाकर नमाज मस्जिद में पढ़नी होती है, तो फिर जमात के साथ ही पढ़ेंगे आप। अहकामुल हदीस, मसाइल। पहला मसला, नमाज इशा ताखीर से पढ़ना अफजल है। नमाज इशा ताखीर से पढ़ना अफजल है। दूसरा मसला, नमाज इशा में ज्यादा से ज्यादा निस्फुल लैल तक ताखीर की जा सकती है। नमाज इशा में ज्यादा से ज्यादा निस्फुल लैल यानी आधी रात तक लेट किया जा सकता है। और आधी रात का जो टाइम है वो निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। इब्तिदा क्या होगी? रात को चेक करने, सूरज का गुरूब होना, और इंतहा फजर की अजान। अब जो बीच में टाइम है इसका आधा करके उसको मगरिब के साथ ऐड करने, तो निस्फुल लैल आ जाएगा आपके सामने। तीसरा, नबी इस्लाम अपनी उम्मत के हक में बहुत ज्यादा मेहरबान थे। उम्मत का दर्द बड़ा था आपको,
बड़ा डर था। यानी जो चीज हमें परेशान कर रही थी, हमें तकलीफ दे सकती थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दूर कर दिया। एक मिसाल तो ये, और कोई मिसाल दें? किताब में पढ़ चुके हैं आप कुछ मिसालें। उम्मत को मुशक्कत से बचाने के लिए आपने क्या कुछ किया? मिसवाक। आपने बोला कि दिल तो ये चाह रहा था मैं फर्ज कर दूं, लेकिन उम्मत के लिए मुशक्कत का सबब था, लिहाजा मैंने फर्ज नहीं किया। फर्जियत जैसा हुक्म है, एक नमाज इशा का हो गया, और सफर में रोदा ना रखें आप। सफर में आधी नमाज पढ़ेंगे आप, और सफर में आधी नमाज के साथ साथ नमाजों को जमा भी कर सकते हैं आप, जोहर को असर के साथ, मगरिब को इशा के साथ। ये सारी, इसी तरह रमजानुल मुबारक में आप जमात के साथ नमाज पढ़ा रहे थे, आपने क्यों छोड़ा तरावी जमात के साथ पढ़ाना? कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से फर्द हो जाए और तुम तकलीफ में पड़ जाओ, लिहाजा आपने वो छोड़ दिया। हज के बारे में सवाल हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हर साल करना है? हर साल करना है? आप खामोश रहे। आप फरमाते अगर मैं कह देता हां तो तुम मुशक्कत में पड़ जाते। ये उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत पहलू है, रहमत बारा। इसलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक और मसला है, सहाबियात बच्चों समेत नमाज अदा किया करती थी। अपने बच्चों को मस्जिद में लाया करती थी। आज तो मर्द खवातीन अक्सरियत नमाज ही नहीं पढ़ते, बच्चों ने कहां से पढ़नी है? बाप बोल रहा था बेटा नमाज पढ़, बेटा कहां से पढ़ेगा? बाप ने कभी पढ़ी नहीं है, मां ने कभी पढ़ी नहीं है। कुरान पकड़ा दें, जी नहीं चाहेगा, मोबाइल पकड़ा दे तो सारी रात 2 बजे तक जगा लें उसको। तरबियत है। आपने हदीस पढ़ी होगी, सुनी होगी, सहाबियात और सहाबा बच्चों को रोजा रखवाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे। अगर वो बच्चे रोजा रखने में उनको मुशक्कत होती तो खिलौने दे देते, खेलो इससे वक्त पास हो जाए। और हम बुलूगत के बाद भी बच्चे और बच्चियों के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं इनको रोजा नहीं रखें, छोटे हैं अभी, हालांकि वो बालिग हो चुके हैं, इनके लिए तकलीफ होगी, गर्मी है, कैसे पकाएंगे। उसके और इस दौर के दौर में अगर मवाजना किया जाए, जमीन आसमान का फर्क है, इतनी सहूलतें मौजूद हैं। आप ठंडे पंखे में लिटा दें, आप एसी में लिटा दें उनको, लेकिन फिर भी अभी नहीं, बड़ी उम्र पड़ी है, रख लेंगे रोजा। और ये रोजे भी कौन से? मुहर्रम का रोजा और वो रोजा और वो रोजा। तहज्जुद की नमाज में बच्चों को उठाया करते थे, तहज्जुद की नमाज में, और बच्चे फिर शौक से उठा करते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में आता है, नबी इस्लाम मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए। मैमूना सैयदना अब्बास की ये खाला है। अपनी खाला से कहा कि रात को मुझे उठा दीजिए, मैं नबी इस्लाम का वुजू और आपकी तहज्जुद की नमाज को देखना चाहता हूं। नबी इस्लाम जब रात को उठे, तहज्जुद के लिए वुजू किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी आपको देखकर उठे, वुजू किया और नबी इस्लाम के साथ खड़े हो गए जाकर, छोटे से बच्चे, और खड़े हो गए आपके उल्टी तरफ। हालांकि जब एक हो तो वो इमाम की दाएं तरफ होता है, तो नबी इस्लाम ने कान से पकड़कर दाएं तरफ खड़ा कर दिया, और नमाज में सो रहे थे वो छोटे बच्चे, जाहिर है सुबह का वक्त है। तो नबी इस्लाम ने नमाज के अंदर ही कान को मसलना शुरू कर दिया, ऐसे प्यार से, कभी सर को कभी कान को मसल रहे हैं ताकि नींद खत्म हो जाए इनकी। प्यार और मोहब्बत भी, ये शफकत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हौसला बढ़ाया जाए बच्चों का। अब्बास मसाजिद में ये बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बच्चों को हम साइकिल देंगे, फलां चीज देंगे। ये तरगीब है, ये तरगीब माँ बाप को देनी चाहिए बच्चों को। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हम आपको ये चीज लेकर देंगे, ये चीज लेकर देंगे। ये तो होता है स्कूल में पहला नंबर लिया तो लैपटॉप लेकर देंगे, ले ना ले। नमाज के बारे में नहीं है, ये कुरान के बारे में नहीं है। कुरान पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई अर्ज नहीं, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी। एक और मसला है, जरूरत पड़ने पर छोटा बड़े को
کسی چیز کی طرف توجہ دلا سکتا ہے. ضرورت پڑنے پر چھوٹا بڑے کو کسی چیز کی طرف توجہ دلا سکتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی, اللہ کے رسول سارے سو رہے ہیں, آپ آ کے نماز پڑھا دیں. تو اس میں کوئی خفت والا معاملہ نہیں ہے. شاگرد استاد کو کہہ سکتا ہے استاد جی ٹائم ہو گیا, بس اتنا پڑھیں گے, یہ نہیں. اگلی حدیث, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے, وحضر العشاء, اور شام کا کھانا حاضر ہو, خوشبو آنا شروع ہو جائے نہیں, پکا ہوا سامنے موجود ہو, فابدؤوا بالعشاء, تو رات کے شام کے کھانے سے ابتدا کرو. وانی بن عمر نحوہ, عبداللہ بن عمر سے بھی ایسی ہی روایت ہے. یعنی نماز کھڑی ہو چکی ہے, اقامت ہو رہی ہے, اور ادھر آپ کے سامنے شام کا کھانا حاضر ہو چکا ہو, تو آپ نماز کے لیے جائیں گے یا کھانا کھائیں گے, تو ابتدا اپنے کھانے سے کرنی ہے. نہیں, یہ ایک مثال دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کا کھانا اس وقت یا آج دیہاتوں میں بھی عشاء سے پہلے کھایا جاتا ہے, اس لیے ہمارے یہاں تو عشاء کا کھانا ناشتے کے وقت ہوتا ہے, ناشتے کا ٹائم ہونا والا ہوتا ہے اور ادھر سے عشاء کا کھانا ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ لیکن اصل جو چیز ہے وہ نماز پڑھتے وقت آپ کو ہر طرح کے خیالات سے, مشغولیات سے ماورا ہونا ہوگا, پاک. اس لیے شریعت میں کچھ چیزوں کے بارے میں کہا. آپ کو نیند کا غلبہ ہے بہت زیادہ, نماز نہ پڑھیں. آپ کو قضاء حاجت ہے, بول و براز ہے, بیت الخلاء میں جانے کی حاجت ہے, نماز نہ پڑھیں. کھانا موجود ہے, نماز نہ پڑھیں. پہلے فارغ ہو جائیں چیزوں سے, اس کے بعد پھر جب نماز کے لیے آئیں تو مکمل توجہ نماز کی طرف. ورنہ گھر میں کھانا لگا ہوا ہے, آپ نماز کے لیے آ جائیں گے تو نماز میں کیا ہوگا, کھانا ختم نہ ہو جائے, ٹھنڈا نہ ہو جائے. امام نے اگر قرات لمبی کر دیا تو امام پر غصہ آنا شروع ہو جائے گا, اس کو آج ہی لمبی نماز پڑھانی تھی, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نماز, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ کھانا چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے, تو آپ کھانا چھوڑ کر چلے جاتے. اس سے یہ دلیل ہے امام مستثنی ہے. قوم کھانا کھا رہی ہو, امام نے جا کر اپنا فریضہ ادا کرنا ہے, وہ نماز پڑھائے گا. وہ اتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, امام کو کھانا یاد نہیں رہتا, پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے نماز پڑھانی ہے, غلطی نہ ہو جائے. مسائل. نماز کا وقت ہو جانے پر کھانا حاضر ہونے کی صورت میں ابتدا کھانے سے کی جائے, تاکہ نماز میں کسی اور طرف توجہ نہ ہو. اس سے ایک اور بات بھی پتا چلی, یہ کھانے کی بات ہے, کھانا پینا یا قضاء حاجت کرنا تو شریعت نے کہا کہ فارغ ہو جاؤ.
اس سے ایک اور بات یہ پتا چلی کہ آپ جب نماز میں مصلی پر کھڑے ہوں تو دکان بھی بند کرنی ہے. حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں کس سے کیا لینا ہے، کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے. اگر کھانا پینا ہے تو شریعت نے کہا کھا پی لیں، حساب کرنا حساب کر لیں. مسجد میں آئے تو کوئی بھی مشغولیت نہ ہو آپ کو سوائے نماز کے. ایک عربی شیخ نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. نمازی بن جاؤ اللہ کی مدد اترے گی. کہتے ہیں کہ نمازی تو بہت ہیں، بہت نمازی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، حرمین کو دیکھ لیں بھری ہوئی ہیں مسجدیں، دنیا جہاں سے نمازی آتے، اللہ کی مدد نہیں اتر رہی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وجود کی نماز، ایک دل کی نماز. ہمارے اعضاء میں تو نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. اللہ کی مدد اس نماز سے آئے گی جو دل سے پڑھی جائے گی. ہم ظاہراً اعضاء سے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں ہم نمازی نہیں ہوتے، ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. کسی کو کوہنی مار کر کہنا پڑتا ہے بھائی سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیں بھائی، سویا ہوا ہوتا ہے یا حساب و کتاب میں ہوتا ہے وہ. ایک اور خوبصورت جملہ ہے کسی نے شیئر کیا تھا، جب نماز پڑھنے سے بھی سکون حاصل نہ ہو تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو. حقیقت یہی ہے، سکون سے نماز نہیں پڑھی جاتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یعنی وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہے نا، تو ٹھیک، کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انفراد، جیسے مثال دی نا عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن عباس شامل ہو گئے تو جماعت ہو گئی. تو آپ اکیلے نماز پڑھنے کی نیت سے شروع کر دیں، اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے تو نماز کے اندر باجماعت نماز جاری کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں. خود اللہ کے رسول کا عمل ثابت ہے. بالکل وہیں سے جاری کریں گے. یہ نہیں آپ کی وجہ سے تبدیل نہیں کروں گا، میں ایک رکعت پڑھ بھی چکا ہوں تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں میرے ساتھ. قرات میری اپنی جاری رہے گی، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں فوراً. دوسرا مسئلہ نماز کے اندر خشوع خضوع. نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے اور یہ نماز کی روح ہے. نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے اور یہ نماز کی روح ہے. اللہ کے ساتھ سرگوشی میں توجہ کسی اور طرف کرنا بے ادبی ہے. سرگوشی کر رہے، سرگوشی میں کسی اور طرف توجہ کرنا یہ بے ادبی ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کسی اور طرف دیکھیں تو استاد کا احترام ہے، یہ بے ادبی کہا جائے گا. بے ادبی کہا جائے گا کہ استاد آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. آپ موڈ بنا لیں گے. اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، یعنی استحضار، گویا کہ آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور پھر توجہ آپ کی کسی اور کی طرف، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی بے ادبی ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں نمازیں سکون نہیں دے رہی ہوتی، مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور صحابہ کرام نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے، رنگت تبدیل ہو جاتی تھی. زخمی ہے، نماز شروع ہو جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. شیطان کا زیادہ حملہ نماز میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا تعوذ پڑھ کر اچھے طریقے سے وضو کر کے اذکار کا معنی اور مفہوم یاد ہو، توجہ مکمل ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، توجہ اگر بٹ رہی ہے تو تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھتکار دیں 3 دفعہ بائیں طرف، پھر توجہ نماز کی طرف. اس لیے کہا گیا نا کہ جو نماز میں دیکھتا ہے دائیں بائیں
قریب ہے کہ اللہ اس کی نظر کو اچک لے. توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے نماز کی طرف, سجدے والی جگہ پر. تیسرا مسئلہ, نماز کے لیے اقامت کہنا معلوم ہوا, نماز کے لیے اقامت کہنا ثابت ہوا. اگلی حدیث 51, یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول سے سنا, آپ نے فرمایا لا صلاۃ, نہیں ہے نماز, بحضرت الطعام, کھانے کی موجودگی میں. کھانا سامنے ہے اور آپ نماز پڑھنے لگ جائیں, نماز نہیں ہوگی. ولا, اور نہ نماز ہوگی, وہوا, اس حال میں کہ یدافعہ الاخبثان, اسے دو خبیث چیزیں دھکیل رہی ہوں. دو خبیث چیزیں, یہاں خبیث چیزوں سے مراد ہے بول و براس, پیشاب, قضاء حاجت, اسے پیشاب آ رہا ہے, اسے ضرورت ہو رہی ہے قضاء حاجت کی, اسے ضرورت ہے ہوا خارج ہونے کی, لیکن رو کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے نماز پوری کرنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن بس اس نے روکا ہوتا ہے زبردستی, کہیں پیشاب نکل نہ جائے, کہیں ہوا خارج نہ ہو جائے, کہیں کچھ نکل نہ جائے, روکا ہوا ہوتا ہے. اب بتائیں اس کی نماز ہوگی؟ کہاں سے نماز ہوگی؟ کھانا موجود ہے, نماز شروع نہیں کر سکتا. ہوا خارج ہو رہی ہے, پیشاب آ رہا ہے, پیٹ کی سوائی کی طلب ہو رہی ہے, تو جب تک ان چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے نماز نہیں ہوگی اس کی. وجہ وہی ہے, مکمل توجہ نماز کی طرف کرنی ہے, اور اس میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں سے فارغ ہونا ہوگا آپ کو. حالانکہ شریعت نماز کھڑی ہو جائے اب تاخیر کو برداشت نہیں کرتی کہ آپ نماز کو چھوڑیں, لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی اور چیز کی طلب ہے جو بہت ضروری ہے تو نماز چھوڑ دیں, پہلے فارغ ہو جائیں. کیونکہ توجہ نماز کے اندر کسی اور چیز کی طرف یہ برداشت نہیں ہے. لیٹ کر لیں برداشت ہے, جماعت رہ جائے برداشت ہے, لیکن نماز کے اندر توجہ کسی اور کی طرف یہ برداشت نہیں ہے. مسائل, بھوک لگی ہو, کھانا موجود ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. بھوک لگی ہو, کھانا موجود ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تاکہ کھانے سے فراغت کے بعد توجہ نماز کی طرف ہو. فرض نماز میں آپ کو چائے پی کے نماز پڑھنی ہوگی. تہجد کی نماز ہے, نفلی نماز ہے تو آپ سو جائیں. فرض نماز میں تاخیر نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے خشوع خضوع ختم کریں نا, آپ کوئی چیز کھا لیں, چہل قدمی کر لیں, ٹھنڈا پانی پی لیں, ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں کر لیں جس سے آپ کی جو نیند ختم ہو جائے. ہم نے کام کاج کرنا ہو نا تو پھر ہمیں نیند آ رہی ہے تو پھر ہم یہ کر لیتے ہیں, چائے بوتل بھر کے رکھ لی, آپ پی رہے ہیں, نیند ختم ہو گئی. بوتل پی لیں, کسی کو گرم سے کسی کو ٹھنڈے سے نیند ختم ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ کی نیند سے آپ کی فرض نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے تو شریعت نے اسی لیے کہا کہ عشاء سے پہلے نہیں سو سکتے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کر سکتے. عشاء کیا, ہاں یہ پیچھے حدیث پڑھی ہے نا ہم نے, پچھلے حدیث گزر چکی ہے. دو چیزوں کو آپ ناپسند کرتے تھے, عشاء سے پہلے سونا. عشاء سے پہلے سو گئے تو نقصان کیا ہے؟ عشاء کی نماز گئی. اور عشاء کے بعد جاگیں گے تو کیا نقصان ہے؟ فجر گئی. ہاں فجر کے بعد سونا ممنوع ہے, اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے
حرام نہیں کہیں گے, بہتر ہے کہ بندہ نہ سوئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں فضیلت ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں, آپ کو حج عمرے کا ثواب ملے گا. فضیلت اتنی بڑی دی گئی. نبی علیہ السلام نہیں سوتے تھے فجر کے بعد. صحابہ کے ساتھ فجر کے بعد آپ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو کہتے بھئی کیا خواب دیکھا بتاؤ, خواب سنتے تھے آپ. پھر کسی نے خواب بتا دیا, آپ بتا دیں, کون تعبیر بتائے گا اس کی؟ کوئی نہیں بتا سکتا, تو پھر آپ تعبیر بتایا کرتے. اس طرح ان کا مشغلہ رہتا تھا. دوسرا مسئلہ, قضائے حاجت محسوس ہو تو نماز سے پہلے فراغت ضروری ہے. یعنی پیشاب وغیرہ ہے, قضائے حاجت سے بول و براز دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اگر قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو تو نماز سے پہلے فراغت ضروری ہے. تو چلو نماز پڑھتے ہی باتھ روم بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو نماز میں کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی. نمبر 3, نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا ضروری ہے. وہ بجائے اٹھتے اور بھاگتے نماز کے لیے, آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں نا فجر کے بعد بھی, یا پانی پی لیں, کوئی چیز کھا لیں, آپ کی نیند ختم ہو جائے گی. ہاں بالکل, یہ بھی وجہ ہے. وہی نا جو میں نے کہا نا, کوہنی مارنی پڑتی ہے, سلام پھیر لیا, ابھی سجدے میں چلے جاؤ, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں. ہاں ہاں. شیخ اگر حاجت نماز کے دوران محسوس ہو رہی ہو تو اس میں پھر کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دینا چاہیے, نماز نماز توڑ دینی چاہیے, ظاہر ہے. کیونکہ اصل ابتدان بھی شریعت نے کہا نماز کھڑی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تاخیر برداشت ہے. اسی طرح اگر دوران یہ مسئلہ محسوس ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے. جس چیز سے توجہ آپ کی ادھر ادھر ہوتی ہے تو اس سے فراغت ضروری ہے. بھئی ایک تو ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی نا تو ختم ہو گیا, تو سلام پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا ہے تو آپ سلام پھیر دیں, آپ نکل جائے, بالکل کوئی حرج نہیں اس میں. بجائے اس کے کہ آپ نمازیوں کو دھکا دیں, آپ اندر سے نکل جائیں. اور ویسے بھی امام کا سترہ سب کے لیے ہوتا ہے, آپ اندر سے نکل سکتے ہیں. اگلا مسئلہ, نمازی کو چاہیے جن چیزوں سے نماز میں خلل ہوتا ہے, نمازی کو چاہیے جن چیزوں سے نماز میں خلل ہوتا ہے اسے دور کر دے. اسے دور کر دے. اور آخری اہم ترین مسئلہ ہے, نماز کی تاخیر میں شرعی عذر, نماز کی تاخیر میں شرعی عذر میں بھوک, پیاس اور قضائے حاجت شامل ہے. یعنی اب نماز میں آپ سے تاخیر ہو گئی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ مسافر تھے, آپ کو یاد ہی نہیں رہا, یہ عذر ہے نا. تو اگر آپ کو بھوک لگی ہے نا تو بھوک مٹائیں, اس میں آپ نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں, یہ شرعی عذر ہے, گناہ گار نہیں ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے, آپ کو پیشاب لگ گیا, اب آپ جائیں گے, پیشاب کریں گے, وضو کر کے واپس آئیں گے, نماز لیٹ ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں.
تو یہ شرعی عذر میں شامل ہیں یہ چیزیں. آپ کو نیت کا ثواب ملے گا. آپ کی پوری نیت تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی, تو شرعی عذر لاحق ہو گیا تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. اس کو یوں سمجھے جیسے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا, مجھے پتا عشاء کی نماز 9 بجے ہو رہی ہے, مسجد پہنچا تو پتا چلا 8:45 نماز ہو گئی ہے, 8:45 بجے ہو گئی نماز, تو مجھے ثواب ملے گا, پورا ملے گا. میری نیت پر ہے, کیونکہ میری نیت میں تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. آپ رات تہجد کی نیت کر کے سو جاتے ہیں, جاگ نہیں آئی, آپ کو ثواب ملے گا پورا. اللہ رب العزت نے انسان کی حسن نیت پر اجر رکھا ہے, حسن نیت پر. یہ اللہ کی انسان کے ساتھ محبت ہے. برائی کی نیت کر لیں, جب تک نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے, اور نیکی کا ارادہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے نیکی لکھ دو. ایک حدیث آج کے سبق کی اور پڑھتے ہیں, اس کے بعد ختم کرتے ہیں. عنوان ہے نماز کے ممنوع اوقات. نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں وہ پہلے مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں, وہ 5 طرح کے ہیں. 3 تو بہت سخت ہیں اور 2 مشروط ہیں. 3 اوقات جس میں سختی ہے وہ ہے سورج کا نکلنا, سورج کا غروب ہونا, اور سورج کا نصف النہار بیچ میں ہونا. طلوع شمس, غروب شمس اور نصف النہار, ان 3 اوقات میں نہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, نہ کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور نہ ہی تدفین. نہ تدفین, نہ نماز جنازہ, نہ کوئی اور نماز. کسی بھی نماز کو شروع نہیں کیا جا سکتا. البتہ پہلے سے جو نماز شروع کی تھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. پہلے سے شروع نماز اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. باقی جو 2 وقت ہیں, نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد. نماز عصر, نماز فجر, نبی اسلام نے منع کیا ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے. لیکن یاد رہے ان 2 اوقات میں وہ نماز جو بلا سبب ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی. جس نماز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے, وہ عصر کے بعد بھی, وہ فجر کے بعد بھی. مثلا تہجد, آپ کی وہ تحیت المسجد, ٹھیک ہے, مثلا آپ کی سنت رہ گئی تھی, آپ کو یاد آیا, جیسے نبی الاسلام کو ظہر کے بعد کی 2 سنت بھول گئے تھے آپ, عصر کے بعد یاد آیا, آپ نے پڑھی وہ. باقی آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی میں 2 سنت پڑھ لوں, 2 نفل پڑھ لوں, تو نہیں پڑھ سکتے. کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی نماز کو عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے, بلا سبب نہیں پڑھ سکتے. فقہ حنفی کی ایک منطق ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. کیا؟ ایک حدیث ہے, حدیث کو سمجھ لیں پہلے پھر بات کرتے ہیں اس پر. حدیث یہ ہے, نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے, آپ کی فجر کی نماز رہ گئی تھی اور آپ کو یاد آیا, پتا چلا کہ سورج غروب ہونے والا ہے, آپ نے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے 1 رکعت پڑھ لی. سورج نکلنے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی آپ نے. دوسری رکعت جب آپ پڑھ رہے تھے تو سورج نکل رہا ہے. فقہ حنفی میں فجر کی نماز نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ ہو جائے گی. اگر آپ نے سورج نکلنے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی ہے, اس کے بعد سورج نکل آیا ہے, تو آپ کی نماز ہو گئی.
لیکن شرعی عذر تھا اس کے پیچھے آپ کا، فقہ حنفی کے نزدیک نہیں ہوگی. ہاں یہی معاملہ اگر عصر کی نماز میں ہوتا ہے، آپ مسافر تھے، آپ بھول گئے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے ہیں، آپ کے پاس صرف ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہے، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، اب نماز شروع کر دو. نماز شروع کی تو سورج غروب ہو گیا، بقیہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نماز ہو جائے گی. ہاں فقہ حنفی میں عصر کی ہو جائے گی، فجر کی نہیں ہوگی. حدیث ایک ہی ہے، جس حدیث میں نا فجر کی ہو جائے گی اسی میں عصر کی بھی ہو جائے گی. فقہ حنفی میں ہے عصر کی ہو جائے گی، فجر کی نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز، عصر کی نماز کا جو وقت ہے نا، آپ نے عصر کی نماز شروع کی ہے نماز کے وقت میں، اور جب ختم کیا تو بھی نماز کا وقت ہے. البتہ عصر کی شروع کی تو عصر کا وقت تھا، جب ختم کی تو مغرب کا وقت تھا، تو دونوں اوقات میں نمازوں کا وقت ہے. فجر کی نماز شروع کی تھی نماز کا وقت تھا، لیکن جب ختم کی تھی تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، کسی فرد نماز کا وقت نہیں ہے، لہذا فجر نہیں ہوگی آپ کی. منطق ہے، عقلی بات ہے بھئی. جس حدیث میں عصر کی ہو رہی ہے اسی میں فجر کی ہو رہی ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا آپ نے لے لیا دوسرا چھوڑ دیا، یہ کون سی بات ہے؟ بہرحال یہ بات آگے آئے گی. آپ کے سامنے نماز کے ممنوع اوقات کتنے آئے ہیں؟ 5. 3 ایسے وقت ہیں جس میں نہ نماز جنازہ، نہ تدفین، اور نہ ہی سجدہ، نہ ہی کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. 2 وقت ایسے ہیں جس میں آپ بلا سبب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. سبب بھی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، سجدہ بھی، ہاں سجدہ بھی نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شاہد عندی رجال مرضیون، میرے پاس پسندیدہ شخصیات موجود تھی. وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو مجھے شخصیت تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کی یہ پسندیدہ شخصیات کی ترتیب بھی تھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. یہ ترتیب تھی ان کے ہاں. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن الصلاۃ، نماز پڑھنے سے، بعد الصبح، صبح کے بعد. کب تلک؟ حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. وبعد العصر، اور عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اس حدیث میں 2 ممنوع وقت ہیں، عصر اور فجر. اچھا ان دونوں میں، ان دونوں وقت میں نماز پڑھنا ثابت ہے. ایک ہے نبی علیہ السلام کا اپنا عمل، دوسرا صحابی کا عمل. اپنا عمل میں نے بتایا تھا، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی 2 رکعت رہ گئی تھی، آپ نے کب پڑھی؟ عصر کے بعد. ایک صحابی فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. فجر کی نماز ختم ہوئی، نبی علیہ السلام نے پڑھائی اور وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز ختم کی تو آپ نے بلایا، آپ نے کہا کیا تو نے فجر کی 4 رکعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، فجر سے پہلے 2 سنتیں رہ گئی تھی میں نے اب پڑھی ہیں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اور آپ کی خاموشی کسی عمل پر، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث. تو اس کا مطلب کیا ہوا جو میں نے بتایا؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جس نماز کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکتے آپ. بھئی اگر نماز کوئی بھی فرض قضا ہوتی ہے اس کے پیچھے شرعی عذر ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو گناہ گار ہے وہ. توبہ، توبہ ہے صرف. بالکل سب سے پہلا یہ ہے، جیسے نبی الاسلام کا فرمان ہے نماز پڑھنے سے اگر کوئی بھول گیا ہے یا سو گیا ہے اس کا کفارہ یہ کہ فوراً یاد آتے ہی پڑھ لے وہ.
باقی توبہ کچھ مسائل کہتے ہیں کہ وہ دوسرے دن جب شروع ہوتے ہیں نہیں سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کو تم اس کے اول وقت پہ پڑھو، یعنی آج تو پڑھ لو، لیٹ کر دیا، کل سے اول وقت پر پڑھنا ہے تم نے، یعنی یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانی. یہ نہیں ہے کہ آج تو نہیں پڑھنی آپ نے، کل اس کے وقت پر پڑھنی ہے، یہ معنی غلط ہے. آج تو دیر ہو گئی، کل سے اول وقت پہ پڑھنی ہے، یہ دوبارہ غلطی نہیں دہرانی آپ نے. تو اس حدیث کے 3 مسائل ہیں چھوٹے سے، وہ لکھ لیں، کلاس ختم کرتے ہیں. پہلا مسئلہ، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک بلا سبب کوئی نماز نہ پڑھی جائے. صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک بلا سبب کوئی نماز نہ پڑھی جائے. نمبر 2، نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک بلا سبب کوئی نماز نہ پڑھی جائے. بلا سبب کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اور آخری مسئلہ ہے، سورج نکلنے یا غروب ہونے کے بعد نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی سببی بلا سبب کوئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اب ممنوع وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. شیخ آپ نے نماز کے ممنوع اوقات 5 بتائے ہیں نا؟ جی جی. جس میں سے 3 تو آپ نے بتایا سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا اور نصف النہار. اس کے علاوہ 2 کون سے ہیں؟ بعد العصر، نماز عصر کے بعد، اور نماز فجر کے بعد والا وقت. اگر عادت، کہتے ہیں نا کہ سوال ہے کہ اگر بچوں کو لالچ دیا جائے، لالچ یہ دیا جائے کہ آپ کو سائیکل ملے گا، اس سے تو چیزوں کی محبت پیدا ہوگی، تو کم از کم پہلی چیز عادت بن جائے نا. جس چیز کی عادت بن جائے بچپن میں وہ عادت برقرار رہتی ہے. تو کم از کم اچھی عادت لالچ کے ساتھ ہی دے دی جائے، لالچ کے ساتھ ہی دے دی جائے تو بہتر ہے. یہ ممنوع اوقات میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. ذکر و اذکار، تسبیح، قرآن کی تلاوت، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. سوالات کو اونچی آواز میں پڑھ دیں. پڑھ دیا. تیسرا مسائل، جو مسائل آپ کے رہتے ہیں وہ بتا دیے جائیں، ان کو شیئر کر دیا جائے. کیا نماز کے ساتھ جو نفلی ہیں وہ پڑھنا فرض ہے؟ آپ خود نفلی کہہ رہے ہیں تو فرض کہاں سے ہو گیا؟ جو سنن مؤکدہ ہے نا، 5 نمازوں کے ساتھ سنن مؤکدہ کی تعداد 12 ہیں. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید. اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. نماز قصر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی نماز قصر جو ہے، اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد کم و بیش 18 سے 20 کلومیٹر طے ہو جائے تو وہ مسافر ہے، اب وہ قصر کر سکتا ہے. قصر کا مطلب یہ ہے 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی. فجر کی 2 ہی رہیں گی اور مغرب کی 3 ہی رہیں گی. ٹھیک ہے جو، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.